الرحمن سورہ نساء کی آیت نمبر 43 میں اللہ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتی تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابری سبیل حتی تغتسلوا۔ اے ایمان والو، نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جایا کرو یہاں تک کہ تم جان لو کہ تم کیا کہہ رہے ہو، اور جنابت کی حالت میں بھی نماز کے قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ غسل کر لو۔ اسلام نے غسل جنابت کو نماز وغیرہ پڑھنے کے لیے فرض قرار دیا ہے۔ اس کو انجام دینے والے کو اجر و ثواب دیتا ہے، اور اس کو ترک کرنے والے کی بھرپور مذمت کرتے ہوئے گناہگار کہا ہے۔ غسل جنابت ایک ایسا عمل ہے جس کے اوپر انسان کے اعمال کا صحیح ہونا اسی پر موقوف ہے۔ اگر غسل جنابت کو صحیح انجام دے گا تو اس کی عبادات صحیح اور درست مانی جائیں گی، لیکن اگر غسل جنابت ہی انسان کا درست نہ ہو یا اس غسل سے جاہل ہے، اسے پتہ ہی نہ ہو کہ منی نکلنے کے بعد کوئی غسل بھی واجب ہوتا ہے، ایسے کئی لوگ ہم نے دیکھے ہیں۔ ایک ہمارے عالم دین کسی جگہ نکاح پڑھنے گئے، دولہا سے پوچھ لیا، بھائی آپ کو غسل جنابت کا طریقہ آتا ہے؟ کہنے لگا، مولانا صاحب وہ تو مجھے نہیں معلوم، یہ کیا ہوتا ہے؟ اس کے باپ کو بلایا گیا، ماشاءاللہ 60 یا 65 سال کا بوڑھا شخص، کہا کہ آپ نے ابھی تک اپنے جوان بیٹے کو غسل جنابت نہیں سکھایا؟ باپ کہنے لگا، مولانا صاحب وہ تو مجھے بھی نہیں پتہ وہ کیا ہوتا ہے۔ اس طرح کے لوگ بھی دنیا میں پائے جاتے ہیں کہ جن کو اپنے فرائض کا بھی نہیں پتہ۔ ایک تھی یہ مثال۔ دوسری مثال یوں بھی دی جا سکتی ہے، یا تو پھر لوگوں کو غسل جنابت کا علم ہے کہ اگر منی خارج ہو جائے تو غسل جنابت کرنا پڑتا ہے، لیکن غسل جنابت کی کیفیت کا علم نہیں ہے کہ کس طرح غسل جنابت کو انجام دینا ہے۔ جب پوچھا جاتا ہے تو بالکل غلط بتاتے ہیں۔ ایک جگہ میں خود نکاح پڑھنے کے لیے کسی جگہ پہ گیا، دولہا سے میں نے باتوں میں پوچھ لیا کہ بھائی تم شادی کر رہے ہو، غسل جنابت یقیناً تم کرتے ہوگے، لیکن مجھے بتا دو، پھر بھی اگر اصلاح کی ضرورت ہوئی تو اصلاح کر دوں گا۔ تو اس دولہا صاحب نے غسل جنابت کا طریقہ ہی الٹ بتا دیا، جو کہ صحیح نہ تھا۔ کہنے لگا، پہلے لیفٹ سائڈ کو دھونا ہے، پھر رائٹ سائڈ کو دھونا ہے، پھر اس کے بعد جا کر سر اور گردن کو دھونا ہے، جو کہ بالکل غلط تھا۔ بعض لوگ تو خوش فہمی کا شکار ہیں کہ ہمیں طریقہ آتا ہے لیکن کسی مستند عالم دین سے سیکھا نہیں ہے، بس دنیاوی تعلیم میں وہ ماشاءاللہ آگے ہیں، بس سمجھتے ہیں کہ ہم ہی عالم ہیں، پھر ہم ہی ہر چیز جانتے ہیں۔ بڑی بڑی گاڑیاں، 3 پیس سوٹ، شاہانہ زندگی گزارنے میں مگن ہیں، لیکن غسل جنابت جیسے آسان مسئلے کی طرف متوجہ نہیں ہیں۔ بہرحال معاشرے کی اس حالت پہ بڑا افسوس ہوتا ہے۔ بچوں کو انگلش تعلیم تو شوق سے دلواتے ہیں، پر اسلام بیچارہ مظلوم ہے۔ اسلامی احکام کو سیکھنا ہماری توہین ہے، ہماری شان میں کمی آتی ہے۔ غسل جنابت نہ کرنے والے پر کتنا سخت عذاب ہے، یا پھر کوئی جان بوجھ کر غسل کو صحیح انجام نہ دے۔ اس بارے میں ایک سخت روایت ہے کہ کتاب وسائل الاشیاء جلد 1 صفحہ 393 میں ایک حدیث موجود ہے جس میں معصوم فرماتے ہیں، جو شخص غسل جنابت کرتے وقت جان بوجھ کر بدن کا ایک بال بھی چھوڑ دے اور نہ دھوئے تو وہ جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اسی کتاب میں صفحہ 396 پہ روایت ہے کہ یہودیوں نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ ہمیں بتائیں کہ جو شخص حلال مباشرت کے بعد غسل کرے اس کا اجر و ثواب کیا ہے؟ فرمایا، جب وہ اپنی زوجہ سے مباشرت کرتا ہے تو 70,000 فرشتے اس پر اپنے پر پھیلاتے ہیں اور اس پر خدا کی رحمت نازل ہوتی ہے، اور جب غسل کرتا ہے تو اس میں استعمال ہونے والی پانی کے ہر قطرے کے عوض خداوند عالم اس کے لیے جنت میں ایک گھر بناتا ہے، اور یہ غسل جنابت خدا اور بندے کے درمیان ایک راز ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ غسل جنابت واجب کیوں ہوتا ہے، کیوں اسے انجام دینا پڑتا ہے؟ تو اس کا جواب شیخ صدوق علیہ الرحمہ اپنی کتاب علل الشرائع صفحہ 313 پہ اور کتاب وسائل الاشیاء جلد 1 صفحہ 396 پہ ایک حدیث کے ذریعے اس کا جواب لکھتے ہیں
کہ امام علی رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ غسل جنابت اس لیے ہے کہ انسان خود کو پاک صاف رکھے اور تمام بدن کی تطہیر کرے، اس لیے کہ جنابت سارے جسم سے خارج ہوتی ہے، اس لیے سارے جسم کی تطہیر واجب ہے۔ دوسری حدیث میں ہے کہ چند یہودیوں نے حضرت کی خدمت میں حاضر ہو کر چند سوالات کیے۔ ان میں سے ایک یہ تھا کہ کیا وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنابت پر غسل واجب کیا ہے جبکہ پیشاب پخانہ پر نہیں؟ پیغمبر اکرم جواب میں فرماتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام نے درخت سے پھل کھایا تو اس کا عرق ان کے تمام رگ و ریشے اور بال بال میں دوڑ گیا، اس نے اللہ تعالیٰ نے ان کی ذریت پر جنابت کا غسل قیامت تک کے لیے واجب قرار دے دیا۔ اور پیشاب تو یہ انسان جو کچھ پیتا ہے اس کا فضلہ ہے، اور پخانہ انسان جو کچھ کھاتا ہے یہ اس کا فضلہ ہے، یعنی تمام جسم سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس پر فقط وضو واجب کیا ہے۔ یہودی کہنے لگے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے سچ فرمایا۔ اب سوال یہ ہے کہ پانی سے غسل جنابت کرنے کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کے جواب میں آیت اللہ مکارم شیرازی نے اپنی کتاب تفسیر نمونہ میں اس طرح جواب دیتے ہیں کہ دانشوروں کی تحقیق کے مطابق انسانی بدن میں 2 طرح کے نباتاتی اعصاب ہیں جو بدن کو کنٹرول کرتے ہیں۔ جب انسان انزال کے مرحلے میں پہنچتا ہے تو وہ دونوں اعصاب بگڑ جاتے ہیں اور بدن پر پانی ڈالنے سے وہ اعصاب اپنی جگہ آ جاتے ہیں، اور انزال کے اثرات چونکہ پورے بدن پر ظاہر ہوتے ہیں اس لیے جنابت میں پورے بدن کو دھونے کا حکم ہوا ہے۔ انشاءاللہ اگلی آنے والی ویڈیوز میں ہم غسل جنابت کے حوالے سے فقہی مسائل بیان کریں گے اقساط کی صورت میں، کہ غسل جنابت کا سبب کیا ہے، غسل جنابت کا طریقہ کیا ہے، کون کون سی چیزیں جنابت کی حالت میں حرام ہیں اور کون سی مکروہ ہیں۔ یہ پورا ایک چیپٹر ہے، اس پر ہماری گفتگو ہوگی۔ اس کو آگے بھی شیئر کرتے رہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ مومنین و مومنات استفادہ کر سکیں۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطاہرین۔